محترمہ زینب تورا کا نام لیڈیا لنسی تھا۔ ان کے باوجداد کسی زمانے میں لامذہب تھے۔ نائجیریا پر برطانیہ نے قبضہ کیا اور وہاں عیسائی مشنریوں کی یلغار ہوئی تو یہ لوگ بھی عیسائی ہو گئے اور شمالی نائجیریا میں اپنا آبائی علاقہ چھوڑ کر ایڈماوا صوبہ کے شہر گوڈوکا میں منتقل ہو گئے جو عیسائی مشنریوں کا مرکز تھا۔ یہاں اس خاندان کے ذمہ دار افراد نے عیسوی تبلیغ کی تربیت حاصل کی اور مبلغین کی حیثیت سے مقامی آبادی میں بڑا کام کیا۔ محترمہ زینب تورا کے دادا اور والد بھی عیسائیت کے مبلغ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے محترمہ مصوفہ پر کرم فرمایا اور وہ اسلام کے سایہ رحمت میں آ گئیں۔ ان کے قبول اسلام کی داستان خود ان کی زبانی مطالعہ فرمائیے۔ میری پرورش پرداخت ایک عیسائی خاندان میں ہوئی۔ میرے والدین نہ صرف باعمل عیسائی تھے بلکہ میرے والد اپنے علاقے میں انجیل کے معروف مبلغ تھے اور ان کی وجہ سے بے شمار لوگوں نے عیسائیت قبول کر لی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم مسلمان کیوں ہوئے، اس سلسلے کی آج کی شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی شخصیت کا تعلق نائجیریا سے ہے۔ پرانا نام ان کا لیڈیا لینسی تھا اور نیا نام زینب تورا ہے۔ تو ان کی داستان شروع کرنے سے پہلے آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ایمان افروز داستانیں آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ میری پرورش و پرداخت ایک عیسائی خاندان میں ہوئی۔ میرے والدین نہ صرف باعمل عیسائی تھے بلکہ میرے والد اپنے علاقے میں انجیل کے معروف مبلغ تھے اور ان کی وجہ سے بے شمار لوگوں نے عیسائیت قبول کر لی، لیکن پھر وہ بیمار ہو گئے اور خاصا عرصہ بستر میں مقید رہ کر وفات پا گئے۔ میری والدہ کا بھی چرچ سے گہرا تعلق ہے اور مبلغہ اور پادری کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہی ہیں۔ مدعا عرض کرنے کا یہ ہے کہ میں ایک راسخ العقیدہ عیسوی ماحول میں پل بڑھ کر جوان ہوئی جہاں عیسائیت کے سوا کسی دوسرے مذہب کا میں نے نام تک نہ سنا تھا، اور قدرتی طور پر میرے والدین کی خواہش تھی کہ میں اس مذہب کی تعلیم و تبلیغ میں اپنی صلاحیتیں صرف کروں۔ لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ میں نے جب شعور کی آنکھیں کھولیں اور غور و فکر کی عادت پروان چڑھی تو عیسائیت کے بیشتر نظریات اور تعلیمات کی طرف سے میرے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا ہونے لگے۔ میں سوال کرتی مگر کوئی جواب نہ ملتا اور اکثر و بیشتر ڈانٹ کھانا پڑتی۔ خصوصاً دو سوالات نے مجھے خاصا پریشان کیا: تثلیث اور کفارہ، یعنی تین خداؤں کا تصور، اور یہ نظریہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام ہمارے گناہوں کے بدلے سولی چڑھ گئے۔ جب میں ذمہ دار حضرات سے ان موضوعات پر بات کرتی تو جواب ملتا کہ یہ باتیں انسانی عقل سے ماورا ہیں، یہ مقدس اسرار ہیں جن پر آنکھیں بند کر کے ایمان لانا چاہیے۔ لیکن میں اس جواب سے مطمئن نہ ہوتی۔ میں مزید سوال کرتی کہ جو عقیدہ میری سمجھ میں نہیں آتا اور میری عقل سے ماورا ہے، اس پر میں کیسے ایمان لا سکتی ہوں؟ میں اکثر سوچتی کہ اس حوالے سے عیسائی پادریوں کی منطق بالکل ہی بھودی ہے اور میرے ذہن کو قطعی اپیل نہیں کرتی۔ اب اگر میں ان عقائد کو اسی حالت میں قبول کر لوں تو یہ محض دھوکہ ہوگا، اپنے ساتھ بھی اور خدا کے ساتھ بھی۔ میں سیکنڈری اسکول میں تھی جب ایک بار ہمارے ایک مشنری استاد نے کہا تھا کہ ہمیں انجیل مقدس کے بارے میں ہرگز کوئی سوال نہیں کرنا چاہیے، ایسا کر کے ہم سخت گناہ گار ہوں گے۔ عیسائیت کے بارے میں میرے شبہات جس قدر بڑھتے چلے گئے، اسی نسبت سے میں نے چرچ کی آمد و رفت کم کر دی۔ اپنے آپ کو سنبھالا دینے کی خاطر میں نے انجیل کا مطالعہ پہلے سے بڑھا دیا، لیکن مطالعے کے ساتھ ساتھ میری بے اطمینانی میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا کہ بعض تضادات میری سمجھ سے بالا تر تھے۔ کتاب مقدس میں کچھ اور تھا اور پادری حضرات اس سے بالکل مختلف تبلیغ کرتے تھے۔ چنانچہ میں عیسائیت سے مکمل طور پر بیزار اور برگشتہ ہو گئی اور سیکنڈری اسکول تک پہنچتے تو میں نے چرچ جانا چھوڑ دیا۔ صرف مقدس عشاء ربانی کی تقریبات میں مجبوراً جاتی اور جب تک وہاں رہتی مسلسل سوئی رہتی۔ تاہم اب اس خطرے کے پیش نظر کہ کہیں کوئی جوشیلا عیسائی برہم ہو کر میری پٹائی نہ کر دے، میں سوالات نہیں کرتی تھی، خاموش رہتی تھی۔ 1967 عیسوی تک عقائد اور دل و دماغ کی یہی کیفیت رہی۔ میں بس برائے نام ہی عیسائی تھی ورنہ عیسوی عقائد سے کوسوں دور تھی، لیکن چونکہ پیش نظر کوئی متبادل نظریہ نہ تھا اور ایک کٹر عیسائی ماحول میں رہنے پر مجبور تھی، اس لیے میں رومن کیتھولک چرچ سے وابستہ ہو گئی، رکن کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک مبصر کے طور پر۔ لیکن چند ہی ہفتوں میں نے اندازہ کر لیا کہ تعلیم اور اصول کے اعتبار سے یہ چرچ پروٹسٹوں سے بھی زیادہ سخت گیر اور آمرانہ رویے کا حامل اور ساتھ ہی منطق و دلیل سے بھی کہیں دور ہے۔ چنانچہ مجھے اس تصور سے بڑی گھن آئی
کہ میں ہر اتوار کو پادری کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتی رہوں، پادری کا مقام و مرتبہ کیسا بھی کیوں نہ ہو۔ بہرحال وہ انسان تھا اور عیسائی عقیدے کے مطابق ہر انسان پیدائشی گناہگار ہے، پھر اس کے سامنے گناہوں کا اعتراف آخر کیوں؟ رومن کیتھولک چرچ میں حضرت عیسیٰ اور مریم کی تصویروں اور مجسموں کی بھرمار تھی، اور انہیں دیکھ دیکھ کر میری طبیعت میں تنفر پیدا ہوا جاتا تھا۔ مجھے یسریحاً بت پرستی ہی کی ایک قسم محسوس ہوتی تھی، چنانچہ میں نے رومن کیتھولک چرچ سے بھی اپنا ناطہ توڑ لیا، چرچ جانا ترک کر دیا اور مذہب ہی سے بیزار ہو گئی۔ اب میں نام ہی کی حد تک عیسائی تھی، بس کبھی کبھار محض رسم نبھانے کی خاطر گرجے چلے جایا کرتی تھی۔ فروری 1970 کا مہینہ میری زندگی کا اہم ترین اور انقلابی مہینہ ہے، جب میری ملاقات کڈونا میں چند مسلمانوں سے ہوئی، اور جب انہیں پتہ چلا کہ میں عیسائیت سے برگشتہ اور محض نام کی حد تک عیسائی ہوں، تو انہوں نے میرے سامنے اسلام کا تعارف پیش کیا۔ انہوں نے بتایا کہ اسلام کا مفہوم کیا ہے اور اس کی تعلیمات کا مختصر خاکہ کیا ہے۔ میں اعتراف کرتی ہوں کہ آغاز میں نے ان مسلمانوں کی گفتگو میں بہت کم دلچسپی لی۔ مجھے ڈر تھا کہ عیسائیت کی طرح اسلام میں بھی مجھے اپیل نہ کرے گا، جس سے میرے ان دوستوں کو پریشانی ہوگی، چنانچہ میں نے اپنے دل کے دروازے مذہب کی طرف سے بند کر لیے تھے۔ اس لیے مجھے یہ بھی خطرہ نہ تھا کہ میں اسلام قبول کر لوں گی۔ دراصل مذہب کے حوالے سے میں نے یہ منفی رویہ اس لیے اختیار کیا تھا کہ میرے نزدیک سارے مذہب ایک ہی طرح کے ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے مقدس اسرار ہیں اور ان سے وابستہ عقائد، عقل و فکر اور بحث مباحثے سے ماورا ہیں۔ یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ اسلام کے بارے میں میرے یہ اندازے قطعی غلط اور بے بنیاد مفروضے کی حیثیت رکھتے تھے، اور یہ کہ دنیا میں اگر کوئی مذہب توہم پرستی، شدت پسندی اور بے عقلی کے خلاف ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔ بہرحال مسلمان واقف کاروں کی گفتگوؤں نے میرے اندر اسلام کے بارے میں دلچسپی پیدا کر دی، اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ مذہب عیسائیت سے بالکل مختلف ہے۔ میں نے دیکھا کہ اسلامی تعلیمات عیسائیت کے برعکس سادہ، سہل اور عام فہم ہیں۔ یہ عقل و ادراک اور فطرت کے عین مطابق ہیں، اور عیسائیت کی طرح ان میں کہیں گنجلک اور توہم پرستی نہیں ہے، اور ان میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو انسان کی سمجھ میں نہ آ سکے۔ اور یہ جان کر تو مجھے بے پناہ حیرت اور خوشی ہوئی کہ اسلام مکمل طور پر دیانت اور صداقت کا مذہب ہے۔ یہاں خدا اور بندے کے درمیان کوئی واسطہ نہیں۔ اس عقیدے نے تو مجھے نہال کر دیا کہ خدا کے سوا ہرگز کوئی عبادت کے لائق نہیں، لا الہ الا اللہ، اور میرے ذہن نے اسے فوراً قبول کر لیا۔ سچی بات یہ ہے کہ اسلام کی کوئی ایک تعلیم بھی ایسی نہیں جو عقل و شعور سے متصادم ہو۔ میری عقل اور وجدان اسلام کی حقانیت کے قائل ہو گئے تھے، لیکن مسلمان ہونے کا حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا۔ بار بار سوچتی، میرے باو اجداد سب عیسائی تھے، میرے دادا اور والد عیسائی مبلغ تھے، اور ماں اب تک اس مذہب کی خدمت میں مصروف ہے۔ سارا خاندان، دوست، رشتہ دار سب عیسائی ہیں، میں کیسے مسلمان ہو جاؤں؟ میرے خاندان والے کیا سوچیں گے؟ میری ماں کے دل پر کیا گزرے گی؟ یہ سب لوگ پریشان بھی ہوں گے اور مجھ سے قطع تعلق بھی کر لیں گے۔ اس طرح میں نے سمجھ لیا کہ میں اس انقلابی اقدام کی جرأت نہیں کر سکوں گی، لیکن میرے ضمیر اور جذبات کے درمیان جنگ جاری رہی۔ میرا دل بار بار گواہی دیتا تھا کہ میں عیسائی مذہب سے مطمئن نہیں بلکہ بیزار ہوں، جبکہ اسلام کی صداقت نے مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا ہے۔ پھر انصاف تو نہ ہوگا کہ تاریکی اور اجالے کی حقیقت مجھ پر عیاں ہو گئی ہو اور میں تاریکی سے نکل کر روشنی میں نہ آ جاؤں۔ یہ کشمکش جاری رہی۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت عطا فرمائی، مجھے جرأت بخشی، اور میں نے ہر طرح کے خطرات کو بالائے طاق رکھ کر 19 جون 1970 کو مسلمانوں کی ایک محفل میں اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ الحمدللہ میں اس فیصلے سے بے حد مطمئن و مسرور ہوں، اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے میری تشنہ روح کو قرار بخشا اور عظیم امت مسلمہ میں شامل فرما دیا۔ الحمدللہ آج کی شخصیت کا تعارف مکمل ہوا۔ انشاءاللہ پھر کسی دوسری شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔